بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پسینہ آنا صحت مند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل قدرتی طور پر مفت کا ایک ایئر کنڈیشننگ یونٹ ہے جو ہماری جلد کے نیچے نصب ہے۔ پسینہ ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی بڑی سہل بنا رکھی ہے اور مختلف طریقوں سے ہم پسینہ آنے کے امکانات کو روکتے ہیں اور گرمی کا سارا موسم تیز رفتار پنکھوں یا ایئر کنڈیشنرز کے سامنے گزار دیتے ہیں۔ اس طرح وقتی طور پر آرام اور راحت کا اہتمام تو ہو جاتا ہے، لیکن طبی اعتبار سے ہم اپنے لیے نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل پسینہ آنے کا عمل ایک جانب جسم کو قدرتی ٹھنڈک پہنچاتا ہے تو دوسری طرف جسم کی اندرونی گندگی اور میل باہر نکل جاتی ہے اور مسامات کھل جاتے ہیں، جس سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اور شدید گرمی کے دنوں میں بھی جسم سے نکلنے والے پسینے کے بخارات سے جسم کو ٹھنڈک کا احساس رہتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پسینہ نکلنے سے آپ کن کن بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ پسینہ جسم میں بدبو پیدا کرتا ہے، تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پسینے کی اپنی کوئی بو نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سبب بیکٹیریا اور ہمارے اپنے جسم کی نمی ہو سکتی ہے، جسے نہا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ پسینہ آنے کے عمل کے دوران جسم میں ہونے والی پانی کی کمی کو ڈھیر سارا پانی پی کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بہت زیادہ پسینہ نکلنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہتر علامت ہے۔ اگر ایسی کوئی شکایت ہو تو معالج سے رجوع کرنا چاہیے، مگر پسینہ متوازن انداز میں نکلنا ضرور چاہیے، کیونکہ پسینے کا جاری رہنا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پسینہ نکلنا کسی بیماری یا کمزوری کا مظہر نہیں، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو قدرت نے جسمانی سکون اور تر و تازگی کے لیے ایک انمول تحفے کی صورت میں ہمیں بخشا ہے۔ اب آپ کو اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ نمبر 1، وزن میں کمی۔ پسینہ آنے سے وزن میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، جو کہ موٹے افراد کے لیے نہایت مفید ہے، کیونکہ بڑھتا ہوا وزن تو کسی کے لیے بھی پریشان کن ہوتا ہے۔ وزن میں کمی کا سبب یہ ہے کہ جسم میں موجود چربی کو پسینہ پگھلا دیتا ہے، جو کہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور وزن میں خود بخود کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ اس لیے وزن کم کرنے کے لیے کافی سخت ورزشیں کروائی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چربی پگھل سکے۔ نمبر 2، جسم کی مکمل صفائی۔ کچھ لوگ اپنے چہرے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوتے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسے کمزوری، تھکاوٹ، محاسوں، گلوکوز کی کمی اور کم تر بلڈ پریشر کا باعث خیال کرنے لگتے ہیں۔ اطباء اور محققین کا پسینے کے بارے میں نظریہ اس سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ صحت اور غذا کے حوالے سے شائع ہونے والے بہت سارے مضامین اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ پسینہ آنا کسی حد تک انسانی جسم کے لیے ایک اچھی چیز ہے اور جسم کی کارکردگی بہتر رہتی ہے۔ جیسے سنسکرت میں موجود قدیم ترین طبی نسخوں کے مطابق لوگوں کو کسی بیماری کی صورت میں پسینے میں نہانے کا مشورہ دیا جاتا تھا، اور آیورویدک طریقہ کار کے تحت انہیں اس بات پر مائل کیا جاتا تھا کہ وہ پسینہ نکلنے دیں۔ اس طریقہ علاج پر کاربند طبیبوں کا ماننا تھا کہ پسینے میں نہانے کا مطلب جسم کی مکمل طور پر صفائی ہے، جس کے لیے بلند درجہ حرارت پر پسینہ آنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ پسینہ جوڑوں اور پٹھوں کو تازہ دم کرتا ہے۔ پسینہ حرارت اور نمی کے ذریعے ہمارے جسم کے پٹھوں کو تازہ دم کرتا ہے۔ پسینہ بہنے کے عمل سے نہ صرف ہمارے پٹھوں کی تھکاوٹ اور درد دور کرتا ہے، بلکہ ان میں کھچاؤ کی کیفیت کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ جدید طبی سائنس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ پسینہ آتے وقت جسم میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد، سر کے درد، عام نزلہ اور زکام کے علاوہ دیگر جسمانی عوارض سے نجات دلاتی ہے۔ ایسی حالت میں جسم کی حرارت بخار کی کیفیت کو ظاہر تو کرتی ہے، مگر یہ بخار نہیں ہوتا، بلکہ جسم کا اندرونی حصہ معتدل حرارت کو قائم رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جسمانی اعضاء جاگنگ اور ورزش کرتے ہوئے مستعدی کو واضح کرتے ہیں۔ ایک مشہور اور قدیم یونانی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مجھے پسینہ دے دو اور میں اس سے ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے کہ پسینے سے ہر بیماری کا علاج نہ ہو سکے، تاہم بیماریوں کا باعث بننے والے جسم کے زہریلے مادے پسینے کی صورت میں ضرور ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کولیسٹرول کا اخراج۔ طبی ماہرین کے مطابق پسینے کے ذریعے ہمارے جسم سے غیر ضروری نمکیات ہی نہیں بلکہ کولیسٹرول کا بھی اخراج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پسینہ ہماری خون کی نالیوں کو بلاک ہونے سے بچاتا ہے اور ہم دل کی بیماریوں جیسے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں۔ محققین کے مطابق انسانی پسینے میں 99% پانی جبکہ صرف 1% دیگر اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پسینہ آنے کے دوران ہمارے جسم کی آکسیجن کی ضرورت 20% تک بڑھ جاتی ہے، اور یوں آکسیجن کے تیزی سے استعمال اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج سے عملے تنفس میں راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔
پسینہ آنے کے عمل سے جو جسم سے نمکیات کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے جسم کو تھکاوٹ سے نجات مل جاتی ہے اور عضلات کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ پسینہ نکلنے سے جسم کے 30% فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، جس سے جسم کا نظام متوازن ہو جاتا ہے، کیونکہ خون کی رگیں اور شریانیں کھل جاتی ہیں، جو کھال کے ذریعے جسم کی زیادہ سے زیادہ گرمی باہر نکل جاتی ہے۔ یہ تمام تر عمل جسم میں گرمی اور ٹھنڈک کے نظام کو متوازن بنانے میں معاونت کرتا ہے۔ نمبر 5، مصنوعی زہریلے مادوں کا خاتمہ۔ کبھی کیڑے مار ادویات کا سپرے تو کبھی دیگر کیمیکلز کے استعمال ہمیں اکثر اپنے ارد گرد کئی طرح کے مصنوعی زہریلے مادوں کا سامنا رہتا ہے۔ اکثر اوقات تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر غیر صحت مند ماحول میں سانس لے رہے ہیں۔ سوڈیم، سیسا اور پارا جیسی بعض دھاتیں بھی ہمارا جسم ارد گرد کے آلودہ ماحول سے جذب کرتا ہے۔ یہ زہریلے مادے اور دھاتیں ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور کئی طرح کے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ مگر پسینہ قدرت کی وہ نعمت ہے جو نہ صرف جسم میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی یہ ان مصنوعی زہریلے مادوں کے جسم سے اخراج کا بھی ایک بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ نمبر 6، پسینے سے خواتین کے مخصوص امراض کا علاج۔ خواتین کے لیے پسینہ اس لحاظ سے بھی مؤثر ہے کہ اس کی وجہ سے مخصوص ایام میں درد کی کیفیت کم رہتی ہے اور خواتین سکون محسوس کرتی ہیں۔ حیض کے بارے میں اطباء یہ بات پورے یقین سے کہتے ہیں کہ اس سے نہ صرف رحم کی صفائی ہوتی ہے، بلکہ یہ خواتین کے جسموں سے فاسد مادے خارج کرنے کا ایک قدرتی نظام بھی ہے، جو کسی وجہ سے بند ہو جائے یا اس میں خرابی ہو جائے تو جسم اندرونی فاسد مادوں کو خارج کرنے کے لیے دوسرے ذرائع کا سہارا لیتا ہے، جس سے بعض دوسری مشکلات بھی جنم لے سکتی ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں پسینے کے ذریعے ہی یہ فاسد مادے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، نرم و نازک جلد۔ حقیقت یہ ہے کہ پسینہ آنے کا عمل جسم کی اندرونی صفائی کا ایک ایسا نظام ہے جو کبھی رکتا یا تھمتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے انسانی جلد کی صفائی تو ممکن ہوتی رہتی ہے، مگر ساتھ ہی جلد و کھال نرم اور تر و تازہ رہتی ہے۔ جب پسینہ آتا ہے تو ہماری جلد کے مسام کا منہ مزید کھل جاتا ہے، اس سے ان میں پھنسا سارا میل کچیل اور گرد صاف ہو جاتی ہے۔ یعنی پسینہ ہماری جلد کی صفائی اور دھلائی کا کام کرتا ہے، لیکن جلد کے مساموں میں پھنسا یہ میل کچیل نکلنے کے بعد بھی جلد پر ہی باقی رہتا ہے۔ اس لیے پسینے والے کام کرنے کے بعد فوراً نہا لینا چاہیے تاکہ اس میل کچیل سے مکمل طور پر نجات مل سکے۔ نمبر 8، گردے کی پتھری سے حفاظت۔ گردے میں پتھری ہو جائے تو اس کی تکلیف وہی جان سکتا ہے جو اس درد میں کبھی مبتلا رہا ہو۔ یہ درد کبھی کبھی ناقابل برداشت بھی ہو جاتا ہے۔ گردے کی پتھری کی کئی وجوہات ہیں، مگر عموماً یہ آلودہ پانی پینے اور خوراک میں بہت زیادہ نمک کے استعمال سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے ڈاکٹر عام طور پر یہی تجویز کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے، مگر ہم پانی اس وقت پیتے ہیں جب پیاس لگے۔ پیاس کم لگے تو ہم پانی بھی کم پیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ہمیں پسینہ آئے، مثلاً مشقت والے کام یا پھر ورزش وغیرہ۔ پسینہ آئے گا تو پیاس لگے گی اور جو ہم زیادہ پانی پئیں گے اور گردے کی پتھری سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 9، موڈ بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہو کہ جب آپ ورزش یا کوئی محنت مشقت کا کام کرتے ہیں تو آپ تھک ضرور جاتے ہیں، مگر طبیعت آپ کی حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ورزش یا مشقت والا کام نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم کوئی سخت کام کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت کچھ بڑھ جاتا ہے۔ نتیجے میں پسینے کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ پسینہ بہنے کے دوران ہمارا دماغ موڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور اسے بہتر بناتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اس کے علاوہ پسینہ آنے کے دوران ہمارے جسم کی آکسیجن کی ضرورت 20% تک بڑھ جاتی ہے، اور جو آکسیجن کے تیزی سے استعمال اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج سے عملے تنفس میں راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ کا موڈ خراب ہو، ورزش یا پھر کوئی ایسا کام کریں جس سے پسینہ آئے، اس سے آپ اچھا محسوس کریں گے، موڈ بہتر ہوگا اور خود اعتمادی بھی بڑھے گی۔ پسینہ آنے کے عمل سے چونکہ جسم سے نمکیات کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے جسم کو تھکاوٹ سے نجات مل جاتی ہے اور عضلات کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تھک جاؤ تو دوڑ لگاؤ۔ سائنس ابھی اسلامی تعلیمات سے بہت پیچھے ہے، اس لیے اسلام پر کاربند رہیں، انشاءاللہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔